خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیں صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس یہ ہوگی خرچوں کا لمٹ ہی نہیں, لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے ہیں. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض, بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے, بہت مشکل ہو رہی, قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے آپ. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کائے کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیوں لیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا, فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں. ارے بس تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا میں نے. لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا, خاندان کا کھائے ہوئے, اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ, پھر اب نہیں دے پا رہے واپس, ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے انہوں نے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے. قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے. غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو, بہت ایماندار ہے یہ, مجبور ہو گیا, اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے لیے پریشان ہوں, میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی, فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا, اب میں پریشان ہوں, میں چلا رہا ہوں, کوشش کر. نہیں ملیں گے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. کبھی غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا. بیمار ہے کوئی تو سمجھ میں آ رہا ہے, مجبور ہے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے, جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے. خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ, گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان, گاڑی کیوں رکشے سے چل جاؤ, گاڑی لے کے قرض, مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بیوقوف انسان, اپنی صلاحیت پر جا. 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا, اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا, پھر سود پہ لے کے دیتا, امی کا زیور لے کے دے رہا, شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا, اس کا ادھر اس کا ادھر, اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا, قرض میں ڈوبا ہوا, آیا قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے, یو کے چلے گئے تعلیم کے لیے, 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. ارے کیا کرنے کا ہے, ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا بہت بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے, 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں. دیکھا جائے گا یہ ضرورت والے قرض نہیں, یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا, اور اگر یو کے سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے میرے بھائی. کوشش کرو نا تم, اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگری حاصل کیا لیکن بزنس کرتا ہے, وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, بزنس کر رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری یافتہ لوگ بھی اتنا نہیں کما رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں, نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی, جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا, اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے, اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض, چلو باہر, جاب لو قرض, لو ویزا لگاؤ, ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا, ہندوستان میں کمانا, کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو ہوں, میرے پاس اتنے ایسٹس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, گھر بار ہے, کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار, جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں, گھر والوں کو بھیج دو اور دے دو میرے مخلوق, کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا, تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہو کہ میں ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرض لے رہا ہوں, پہلے تو لینا نہیں چاہیے. لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤ کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو, کہ ٹھیک ہے یہ دے دو, میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو, سونا ہے میرا بیچ ڈالو, ایسٹ سے میرے, شیئر سے میرے, بانڈ سے میرے, یہ بیچ ڈالو اور دے دو میرا, کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پروپورشن میں, چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں. اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں, ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا. یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے, تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے, لیکن وہ منتھ اینڈ میں
3 months میں کوارٹرلی، 6 month میں، ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر والا میں ڈوب گیا، نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ بزنس کی نوعیت ہے، سال بھر کے آخر میں اس نے میرا خرچ بھی دے گا جو لیا، میں ان کا خرچ بھی دے دوں گا. ان خرچ سمجھتے ہیں نا آپ کس کو میں بول رہا ہوں؟ جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات، یہ خرچ نہیں ہے. یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بوجھ سمجھ میں آتا ہے، جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں. قرض سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے، اچھی زندگیوں کے لیے لے رہے ہیں. تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے. یاد رکھیے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے، عام زبان میں کہوں گا یاد رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے شوق کی وجہ سے نہ لے، ضرورتوں کے لیے لیے، بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا، یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں، یاد رکھیے انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا. آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا، اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے. تو مرنا پسند ہے، قرض نہیں لوں گا. اور آج کی حالت ہے، جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو. بس آج ہمارا سسٹم ہے، جینا ہے تو قرض لو، اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ ہے. مقروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مقروض ہو چکی ہے کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والی ہے. معلوم اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپتھ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر ہوں، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. وہ یہ لیول پر وہ قرض پہ آ چکے ہیں. معلوم یہ لیول پر قرض پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں، ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنینس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا آدھا ٹکا ہے. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کی نسلیں مقروض ہو رہی ہیں. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے لیے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگوں کو، کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں. اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں چلاتے ہیں، قرض دیتے ہیں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو. کہ بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ارے بھائی ٹھیک ہے عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونے والا ہم کو 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے قرض نہیں دیا. تو قرض لینا بولے تو موت جیسا ہے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لیں گے قرض. ارے لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسے تھوڑی قرض لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. قرض ہر چیز کے لیے، مطلب قرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا قرض ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہوں؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک رہوں گا. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں، چونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں دینے کی. تو کہا پھر میں اب شامل ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوتا. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، قرض کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرضوں کو مت لیجیے، بہت کلیئر ٹرمز پہ لیجیے، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کرنا زیادہ اچھا ہے، لیکن حرام نہیں ہے. کہ تو آپ نے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند نہیں کیا، یاد رکھیے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی کو پسند کیا. سمجھ رہے آپ؟ بائی چوائس.